السلام علیکم۔ ناول محبت درد دیتی ہے بائی نفیسہ سعید۔ اس ناول کا آج 3rd پارٹ ہے۔ جانے کیوں اس دن کے بعد سے اس کا دل چاہتا کہ وہ جب گھر جائے تو ہادی موجود ہو، مگر اس شام کے بعد اسے ہادی اور دوبارہ دکھائی ہی نہیں دیا۔ سچ ہے، جب ہم کسی کو دیکھنا چاہیں اور وہ نظر نہ آئے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ایسی ہی بے چینی کا شکار آج کل فلزہ تھی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آنے کے بعد کافی دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھی رہتی اور پھر ہر گزرتا پل اسے بے چین کیے رکھتا۔ ابھی بھی اس نے ریموٹ کی مدد سے کئی چینل بدلے اور پھر بالآخر تھک کر ٹی وی بند کر دیا۔ کیا بات ہے فلزہ، تم آج کل دوپہر میں سوتی نہیں ہو؟ 2-4 دن سے اسے اسی طرح لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر سعدیہ بنا پوچھے نہ رہ سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت فلزہ کے سونے کا ہوتا ہے اور اپنی اس روٹین کی وہ کئی سالوں سے عادی تھی، جس میں پچھلے کچھ دنوں سے آنے والی تبدیلی حیرت انگیز تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے شاید میرا وزن بڑھ گیا ہے، اس لیے دوپہر میں نہیں سوتی۔ ماں کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے بہتر بہانہ اسے کوئی اور نہ سوجا تھا۔ اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا، تمہیں کوئی ضرور غلط فہمی ہو رہی ہے، سعدیہ نے اچھی طرح فلزہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ مما، یہ آج کل شیزہ میتھ نہیں پڑھ رہی؟ وہ اپنے مطلب کی بات پر آتے ہوئے بولی۔ پڑھتی ہے، کیوں؟ سعدیہ کے سوال کا مقصد نہ سمجھ پائی۔ دراصل اس کے سر نظر نہیں آتے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ حتی الامکان اس نے اپنا انداز سرسری رکھتے ہوئے کہا۔ کون، ہادی؟ سعدیہ نے فلزہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے پیپرز ہو رہے ہیں اس لیے نہیں آ رہا، لیکن یہ آج وہ تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ فلزہ کے سوال نے سعدیہ کو تھوڑا سا حیران کر دیا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ مجھے یاد آئے، میں تو شیزہ کی وجہ سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ اس کا میتھ بہت خراب ہے اور جلد ہی اس کے پیپرز ہونے والے ہیں۔ ماں کی بات سنتے ہی وہ یکدم پرانی والی فلزہ بن گئی، لاپرواہی اور ہادی سے چڑھتی ہوئی، جسے اس کا رنگ و روپ ذرا پسند نہ تھا۔ ویسے تو اب اس کی خاصی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور یہ سب ہادی کی بدولت ممکن ہوا۔ مما کی بات سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا کہ اب شاید ہادی دوبارہ نہ آئے۔ قبل اس کے کہ وہ عالم مایوسی میں اندر اپنے کمرے کی جانب جاتی، یکدم باہر کا دروازہ کھول کر ہادی اندر داخل ہوا۔ اس کے سانولے سلونے چہرے پر نظر پڑتے ہی فلزہ جی اٹھی۔ ہادی کے پیچھے ہی شیزہ تھی، شاید وہ ہادی کے ساتھ کہیں سے آئی تھی، اور یہ بات اتنی دیر میں مما نے ایک بار بھی اسے نہیں بتائی۔ شیزہ اور ہادی کو ساتھ ساتھ دیکھ کر فلزہ کی خوبصورت پیشانی شکن آلودہ ہو گئی۔ ارے، یہ تمہیں کہاں مل گئی؟ شیزہ کو ہادی کے ساتھ دیکھ کر مما کی حیرت فطری تھی، مطلب ان دونوں کے ایک ساتھ آنے کی کوئی امید انہیں بھی نہیں تھی۔ گیٹ کے باہر سے، ہادی جواب دیتے ہوئے ہنسا۔ وہ وہی قاتل ہنسی جس نے آج کئی دنوں سے فلزہ کو اپنے شہر میں جکڑا ہوا تھا۔ میں کالج وین سے اتری تو یہ صاحب اپنی گاڑی میں گھر کے سامنے دکھائی دیے۔ شیزہ کی ہادی پر ڈالی جانے والی نظر میں ایسا کیا تھا جو فلزہ جی جان سے سلک اٹھی۔ اسے آج احساس ہوا، جو انسان دل کو بھا جائے، اس پر نظر پڑنے کی کوئی ایک چیز بھی، ایک نظر بھی کتنا دل جلاتی ہے، خواہ وہ نظر کسی اپنے ہی کی کیوں نہ ہو۔ ارے، آج آپ سوئی نہیں؟ شیزہ کی جیسے ہی نظر اس پر پڑی، وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، اسے رکھائی سے جواب دیتی وہ وہیں لاؤنج میں آ گئی اور عین ہادی کے سامنے جا بیٹھی۔ سچ ہے، یہ محبت انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ ہادی اسے قطعی اگنور کیے مما سے مصروف گفتگو میں تھا۔ حلیمہ، ہادی کے لیے جوس لے آؤ۔ مما کی پکارتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، خاموشی سے کچن میں جا کر جوس گلاس میں نکالا، ٹرے میں رکھا اور لاؤنج میں آ کر ٹرے ہادی کے سامنے رکھ دی۔ ارے، آپ نے کیوں زحمت کی، حلیمہ لے آتی۔ جوس کی ٹرے فلزہ کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ تھوڑا سا پزل ہو گیا۔ چونکہ میں خود بھی حلیمہ کے ہاتھ سے لے کر کچھ نہیں کھانا پسند کرتی، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ گھر میں آئے ہوئے کسی مہمان کو وہ سرو کرے۔ فلزہ جوس کیوں لائی تھی یہ بات سعدیہ پہلے ہی جان چکی تھی، اب فلزہ نے خود بھی اس کی وضاحت کر دی۔ کیوں؟ ہادی کے لیے فلزہ کی پیش کردہ وضاحت خاصی حیران کن تھی۔
تم جاؤ فلزا، تمہاری دادی 2 دفعہ تمہارا پوچھ چکی ہیں، جا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں تم سے کوئی کام ہو۔ مما ڈر گئیں کہیں وہ حلیمہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو ہادی کو بری لگے۔ مختصر سا جواب دے کر وہ دادی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سعدیہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے مزید کوئی فضول بات نہ کی اور بنا بحث کے ہی وہاں سے ہٹ گئی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہادی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ بنا سوچے سمجھے الماری میں سے لٹکا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالا اور تیزی سے چلتی باہر آ گئی۔ ہادی گیٹ سے باہر ہی نکلا تھا تب وہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می ہادی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پلیز مجھے یونیورسٹی تک ڈراپ کر دیں۔ مجھے اپنا فیس پے آرڈر جمع کروانا ہے، آج لاسٹ ڈیٹ ہے اور میں صبح جمع کروانا بھول گئی۔ اس نے تیزی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ، میں ڈراپ کر دوں گا۔ ہادی نے فرنٹ ڈور اس کے لیے کھول دیا۔ تھینک یو۔ ایک ادا سے اس نے اندر بیٹھتے ہوئے ہادی کا شکریہ ادا کیا۔ اسی پل جب ہادی نے فرنٹ ڈور بند کیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اوپر ٹیرس پر کھڑی شیزا کی اچانک اس پر نظر پڑی۔ یہ فلزا ہادی کے ساتھ کہاں جا رہی ہے؟ اسے ہادی کے ساتھ جاتا دیکھ کر شیزا کو حیرت ہوئی۔ کہاں تو ہادی سے اس قدر چڑھتی تھی کہ نام سننا گوارا نہیں، اور کہاں اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہے، حیرت ہے۔ شیزا نے حیران ہوتے ہوئے سوچا اور گاڑی آہستہ آہستہ چلتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک بات پوچھوں دادی؟ وہ دادی کی گود میں سر رکھے کتنی دیر سے ہی بالکل خاموش لیٹی تھی۔ اب جانے ایسی کیا بات یاد آئی جو وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ 100 باتیں پوچھو میرے بچے، تمہیں کچھ پوچھنا منع تھوڑی ہے۔ دادی نے پورے لاڈ سے اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ وہ ایک جذبے کے عالم میں دادی کی جانب تکتے ہوئے بولی۔ ہاں، دادی کا جواب فلزا کے لیے حیران کن تھا۔ پہلی محبت اپنے اللہ سے کی ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، سب پر پردہ ڈالا، اور وہ ذات ہمیں نوازے جاتی ہے اور نوازے ہی جاتی ہے۔ بے شک ہم اس کی نافرمانی کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم پر ہمیشہ اپنی نظر کرم رکھتا ہے، اور وہ جو خود ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، پھر ہماری اصل محبت کا حقدار پہلے وہ ہے پھر کوئی اور۔ او دادی، اللہ سے محبت تو ہر انسان کرتا ہے، میرا مطلب ہے اس کے علاوہ آپ کو کبھی کسی انسان سے محبت ہوئی ہے؟ کیا کہنا چاہتی تھی دادی کی سمجھ میں شاید اب آیا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے تمہارے دادا سے ہی محبت تھی۔ تو کیا آپ شادی سے پہلے ان سے ملتی تھیں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اسے اتنے سالوں میں آج پہلی بار علم ہوا، اور دادا دادی کی لو میرج تھی؟ نہیں، ہمارے زمانے میں شادی سے پہلے نامحرم سے ملنا اور ان سے محبت کرنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ فلزا کا کچھ دیر قبل لگایا گیا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ تمہارے دادا میرے سگے چچا کے بیٹے تھے، مگر اس زمانے میں پردہ بہت سخت تھا۔ اس طرح منہ پھاڑ لڑکیاں لڑکوں کے سامنے نہ آیا کرتی تھیں جیسے اس وقت فیشن ہے۔ میری محبت تو شادی کے بعد شروع ہوئی، جو ان کا حق اور میرا فرض تھی۔ اچھا، یہ تو پھر محبت سے زیادہ مجبوری ہوئی کہ جس کے پلے باندھ دیا اس سے پیار کرو، بے شک دل مانے یا نہ مانے۔ دادی کی باتیں سن کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا، اور وہ جو شطر بے مہار لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرو، محبت کے گیت گاتے جاؤ، اور پھر پتہ چلا کہ لڑکے نے کہیں اور بیاہ رچا لیا اور لڑکی کی کسی اور کے متھے لگ گئی، تو بھلا بتاؤ اب وہ دونوں محبت کرنے والے، اپنے سے وابستہ ہونے والے دوسرے لوگوں کو کیا دیں گے؟ محبت ہی دیں گے نا۔ بات کرتے کرتے دادی نے اسے تصدیق چاہی۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے میاں سے پیار ہو جاتا ہے، اور ایسی ہی مثال لڑکوں کی ہے۔ اب تو بیٹا محبت کئی بار ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو تو گھر میں بیوی بچے رکھتے ہوئے بھی باہر راہ چلتی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی بے فیض محبت سے تو بھلی ہمارے زمانے کی محبت تھی، نہ کبھی کسی کو دیکھا اور نہ دل ایک کے بعد دوسرے کی الفت میں الجھا۔ دادی کا بیان کردہ نظریہ محبت فلزا کی محبت سے قطعی مختلف تھا، مگر وہ ان سے بحث کے موڈ میں نہ تھی۔
دادی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اس زمانے میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو محبت کے نام پر دنیا ناک جاتے ہیں اور جن کے لیے محبت دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، محبت ہی ان کی زندگی اور محبت ہی ان کی موت ہوتی ہے۔ وہ عالم جذب میں آنکھیں بند کیے دھیرے دھیرے بول رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ دادی کو حیران پریشان کر گئے۔ انہیں محسوس ہوا ضرور کوئی گڑبڑ ہے، ورنہ فلزا اور اتنی گہری باتیں قطعی ناممکن۔ فلزا میری بچی، خیر تو ہے؟ آج تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ وہ بے اختیار فلزا کندھا ہلاتے ہوئے بولی۔ خیر ہی تو نہیں ہے دادی، یہ جو محبت ہے نا، اس نے میرے وجود کے اندر اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، مجھے ناکارہ کر دیا ہے، مجھ سے میرا اپنا آپ چھین کر بالکل تنہا کر دیا ہے۔ میں اندھی ہو گئی ہوں دادی، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ آہستہ سے سسکی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ہزار بار کہا ہے اتنا پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہ نکلا کرو، جوان جہان اور خوبصورت لڑکیوں پر جن عاشق ہو جاتے ہیں، مگر میری بات تو کسی کی سمجھ میں آئے تب۔ فلزا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دم کرنے لگیں۔ فلزا کی حالت نے دادی کو خوف کے ساتھ ساتھ وہم میں بھی مبتلا کر دیا۔ فلزا کے اندر کا درد وہ سمجھ ہی نہیں پائیں اور سسکتی فلزا کو کندھے سے لگائے اس کے کمر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ یہ ان کا فلزا کو تسلی دینے کا اپنا ہی انداز تھا۔ فلزا کو محسوس ہوا وہ شیزا سے جلنے لگی ہے۔ ہادی شیزا سے اتنی محبت اور پیار سے بات کرتا کہ اسے شیزا پر رشک آنے لگا۔ اس نے خود پر پہلے سے زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ خوب نک سک سے تیار ہوتی جس نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے۔ وہ جان بوجھ کر ہادی کے سامنے جاتی اور منتظر رہتی کہ ہادی کی کسی ایک ایسی نظر جس میں اس کے لیے ستائش ہو، مگر جانے وہ کیسا شخص تھا جس پر فلزا کی موجودگی کا اثر کبھی بھی نظر نہیں آیا، اور وہ ہمیشہ فلزا کے وجود سے لاپرواہ ہی رہا۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو گیٹ کے عین سامنے ہادی کو کھڑے پا کر کھل اٹھی، گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور فوراً اس کے پاس جا پہنچی۔ آپ کب آئے؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ ہادی سے کیا بات کرے۔ آیا نہیں، اب تو جا رہا ہوں، جواب دیتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میری واپسی سے قبل ہی چلے جاتے ہیں؟ ہاں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ گاڑی کا لاک کھولتے کھولتے وہ رک گیا۔ دراصل شیزا کالج سے آتے ہی میتھ پڑھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے اور مجھے بھی یہ وقت بہتر لگتا ہے کیونکہ شام کو میرے جم کا ٹائم ہوتا ہے اور پھر رات کو مجھے خود بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اس نے گاڑی کے پاس کھڑے کھڑے پوری تفصیل سے فلزا کو آگاہ کیا۔ اچھا، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، کس طرح اس پر اپنی بے چینی واضح کرے۔ اسے بتائے کہ شیزا کے علاوہ بھی کوئی اس گھر میں رہتا ہے جو اسے بات کرنا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ چلو اب کسی چھٹی والے دن آؤں گا، پھر تم سے میٹنگ کریں گے۔ فلزا کو لگا کہ وہ اس کی دل کی بات جان گیا ہے۔ ضرور آنا، میں انتظار کروں گی۔ ہادی کے پاس سے آتی کلون کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتی وہ ایک جذبے کے عالم میں بولی، اللہ حافظ۔ اگلے ہی پل ہادی گاڑی میں بیٹھ کر اسے پھر سے اڑا لے گیا اور وہ کتنی دیر وہاں کھڑی اس راستے کو دیکھتی رہی جس سے ہادی کی گاڑی گزر کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ جانے یہ محبت کیا ہوتی ہے، کس طرح ہمارے دلوں میں داخل ہوتی ہے، ہمیں ہم سے ہی جدا کر دیتی ہے، اور جب یہ ہوتی ہے تو پھر کچھ اور نظر نہیں آتا۔ شام میں وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں تیار کھڑی مما کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عام طور پر مما اکیلے کم ہی کہیں جاتی تھیں۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بازار جا رہی ہوں شیزا کے ساتھ۔ تم نے تو رات ہی منع کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا رات مما نے اس سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ٹیکسی میں جائیں گی؟ خان چاچا 2 دن کی چھٹی پر تھے۔ شیزا اور مما بھی سے کوئی ڈرائیونگ نہیں جانتا تھا۔ ہاں جانا تو کیب میں ہی تھا مگر ابھی ہادی کا فون آیا ہے، اس سے بات ہوئی ہے تو وہ بولا تیار ہو جائیں میں لے جاتا ہوں۔ اوہ، تو یہ ہادی کے ساتھ بازار جا رہی ہیں؟
ماں کی بات سنتے ہی اس نے دل میں کچھ سوچا۔ میں 15 منٹ میں تیار ہو کر آ رہی ہوں، آپ میرا بھی ویٹ کر لیں۔ مجھے بھی کچھ کام یاد آ گیا۔ شزا کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، اچھا پھر تم ایسا کرو کہ تم اور شزا دونوں چلی جاؤ، اس کو ٹیلر کے پاس جانا ہے اور شاید ایک آدھ کوئی چیز اور لینی ہے، میں تو صرف اس کی تنہائی کے خیال سے جا رہی تھی۔ فلزا کو آمادہ دیکھ کر وہ سعدیہ نے شکریہ ادا کیا کہ بازار کی خواری سے بچ گئی۔ عام طور پر خان چاچا کے ساتھ ہی دونوں بہنیں بازار جایا کرتی تھیں، اور پھر جب وہ 15 منٹ بعد تیار ہو کر باہر نکلی تو ہادی آ چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، فلزا اس کے برابر جا بیٹھی۔ شزا خاموشی سے پیچھے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پہلے کہاں جانا ہے؟ اس کی مخاطب یقیناً شزا تھی، جیسے وہ بیگ ہیومر مرر سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے صوبیہ چلیں، پھر مجھے ہیئر کٹ لینا ہے، آج بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر آئی ہوں۔ شزا کے بولنے سے قبل ہی فلزا بول اٹھی، پہلے تو ہم مینال جا رہے ہیں کیونکہ شزا کو وہاں کی کافی بہت پسند ہے، پھر اس کے بعد مرکز، جہاں سے شزا نے ٹیلر سے اپنے کپڑے لینے ہیں۔ شزا کی خاموشی کو محسوس کرتے ہی خود ہی ہادی نے پروگرام ترتیب دے ڈالا، پھر تمہیں صوبیہ چھوڑ کر ہم وہاں سے پنڈی جائیں گے، وہاں سے شزا نے کچھ کتابیں خریدنی ہیں۔ ٹھیک بتا رہا ہوں نا؟ تمہارے پروگرام سے کچھ مس تو نہیں ہوگا؟ اس کا مخاطب اب بھی شزا ہی تھی۔ فلزا کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا۔ ایسا کریں، آپ پہلے فلزا کو صوبیہ چھوڑ دیں۔ شزا شروع سے ہی سوالیہ جو طبیعت کی مالک تھی، اسی لیے اب بھی نہ چاہتی تھی کہ فلزا کو کوئی بات بری لگے۔ نہیں، مجھے بھی مینال کی کافی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ صوبیہ پھر کسی دن چلی جاؤں گی۔ شزا کی پیشکش کو اس نے قطعی طور پر رد کر دیا، اور پھر اس دن کی شاپنگ سے فلزا کو ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ہادی کا رویہ اس سے قدرے تبدیل ہو گیا، اور کچھ نہ سہی کم سے کم دونوں کے درمیان ایک دوستی کی فضا ضرور پیدا ہو گئی۔ نرگس کا فون آیا تھا، وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں، مما کا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس سے قبل کہ پاپا ان کی بات کا کوئی جواب دیتے، یکدم ان کی نگاہ فلزا پر پڑی، جیسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر رونق آ گئی، اور وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولے، ارے میرا شیر پتر آ گیا یونیورسٹی سے۔ جی پاپا، فلزا جواب دے کر ان کے برابر ہی جا بیٹھی۔ ہاں تو بھائی، کیا کہہ رہی تھی نرگس بھابی؟ فلزا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے مما کو مخاطب کیا۔ وہ اسلام آباد آنا چاہ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ بقرعید یہاں آ کر کریں ہمارے ساتھ، کیونکہ مبشر بھائی تو باری کے پاس لندن گئے ہوئے ہیں، پیچھے سے یہ تینوں ماں بیٹھے بھی گھر میں۔ مما کی بات سنتے ہی فلزا کا دل بنا کسی وجہ سے دھڑک اٹھا۔ پھر کیا جواب دیا انہوں نے؟ فلزا کے دل میں آئے الفاظ پاپا کی زبان سے ادا ہوئے۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھی، پھر مان گئیں، اور یہ طے پایا کہ پہلے دن اپنے گھر قربانی کر کے رات میں یہ وہاں سے روانہ ہوں گی، اور پھر باقی عیدیں ہمارے ساتھ منائیں گی۔ مما نے پورا پروگرام بتایا۔ چلو، یہ تو تم نے اچھا کیا، پاپا ان کے پروگرام سے پوری طرح متفق تھے۔ فلزا دیکھو، تمہیں دادی بلا رہی تھیں۔ سعدیہ کی بات سن کر وہ سمجھ گئی کہ ان کا مقصد محض مجھے یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے لگا ضرور کوئی ایسی بات ہے جو مما اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب ہوا نرگس آنٹی کسی خاص مقصد کے تحت اسلام آباد آ رہی ہیں، اور وہ خاص مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ بنا کسی سے پوچھے وہ سمجھ گئی، اور اس کا رواں رواں خوشی سے ناچ اٹھا، اور اسے یقین ہو گیا کہ کچھ دعائیں یوں بنا مانگے بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ جیسے کچھ ہی دنوں بعد ہادی اس کا مقدر بننے جا رہا تھا، کیونکہ بڑی ہونے کے ناطے یقیناً آنے والا پہلا رشتہ اسی کا ہونا چاہیے تھا، اور یہ خیال ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر مستحکم ہوتا گیا، اور ہادی بنا کسی وجہ کے اس کے حق اور ملکیت میں داخل ہو گیا۔ محبت انسان کو کس قدر بدل دیتی ہے،
اس کا اندازہ ہر گزرتے دن کے ساتھ فلزا کو بھی ہونے لگا۔ اب اسے کالے، سانولے، گندی اور گورے سب رنگ ایک جیسے ہی لگنے لگے۔ حیرت تو یہ تھی کہ اس کا رویہ حلیمہ سے بھی کس قدر تبدیل ہو گیا۔ بے شک حلیمہ اب بھی اس کا کوئی کام نہ کرتی تھی، مگر اب حلیمہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ چڑا نہ کرتی تھی۔ اس میں آنے والی یہ تبدیلی سعدیہ نے ضرور محسوس کی، مگر کچھ نہ بولی۔ وہ اسے شاید اپنی کسی دعا کا ثمر سمجھی جو وہ ماں ہونے کے ناطے ہمیشہ فلزا کے حق میں کیا کرتی تھی۔ دادی سمجھتی رہیں کہ فلزا پر کچھ اثر ہو گیا ہے، یا شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اسی وجہ سے سب صبح شام اسی کے لیے پانی دم کیا کرتیں اور دن میں کئی بار اس کی نظر بھی اتارا کرتیں۔ جو بھی تھا، فلزا کے شوخ و چنچل طبیعت میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، اور اب وہ انگلیوں پر دن گن گزار رہی تھی کہ کب یہ ماہ ختم ہوگا اور نرگس آنٹی آئیں اور باقاعدہ طور سے ہادی کے نام سے منسوب ہو جائے۔ شزا کتنی دیر سے فون پر مصروف تھی۔ فلزا نے ایک دو بار ٹی وی کی آواز کم کر کے سننا بھی چاہا کہ دوسری طرف لائن پر کون ہے، مگر شزا کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ لیکن جو بھی تھا، دوسری طرف ضرور کوئی ایسی خاص شخصیت تھی جس سے بات کر کے شزا کے چہرے پر چھانے والی خوشی اور محبت کی جھلک فلزا کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ تھوڑی سی بے چین ہو گئی۔ اب اسے شدت سے انتظار تھا شزا کے فون بند کرنے کا۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا، فضا نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جہاں بڑی خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں خود بخود مسکرا رہی ہو؟ اسے اس طرح مسکراتا دیکھ کر فلزا نے ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ ایسے ہی ہادی کی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ شزا کے غیر متوقع جواب نے فلزا کو تھوڑا سا تپا دیا۔ یہ اس وقت تمہیں بیٹھے بٹھائے ہادی کیسے یاد آ گیا؟ آبرو چڑھائے اپنے ناخن فائل کرتے ہوئے اس نے شزا پر ایک نظر ڈالی۔ بیٹھے بٹھائے یاد نہیں آئے؟ ابھی انہوں نے فون پر مجھ سے ایک ایسی بات کی ہے جسے یاد کر کے ابھی بھی مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ ہادی نے ایسی کیا بات کہی جس نے شزا کے چہرے پر مسکراہٹ کا عجیب سا نور بکھیر دیا؟ اس بات سے فلزا کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپی کا محور صرف اتنا تھا کہ فون کی دوسری جانب ہادی تھا۔ اس سے بات کرنا، شزا کا اسٹائل، فلزا کو وہ سب سمجھا رہا تھا جو وہ سمجھنا نہ چاہتی تھی۔ میں بلا وجہ وہم میں مبتلا ہو رہی ہوں، اس نے شزا کے سانولے سے ایک عام سے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے ہی سوچا۔ میرے اور شزا سے انتخاب اگر کوئی ایک ہو تو یقیناً کوئی بیوقوف شخص بھی مجھے ہی منتخب کرے گا۔ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے سامنے شزا جیسی عام شکل و صورت کی لڑکی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں بلا وجہ ہی اس کو لے کر حسد اور رشک کا شکار ہو جاتی ہوں۔ کیا ہے اس لڑکی میں؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی اپنی سگی بہن پر ایک نظر ڈالتے ہوئے نہایت ہی خود غرضانہ انداز میں سوچا اور مسکرا دی۔ نہ میرے جیسا اسٹائل اور نہ میرے جیسا رنگ و روپ، قد بھی ہادی کے کندھے سے نیچے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی اسے مجھ پر فوقیت دے۔ سامنے لگے قد آدم آئینے میں اس نے اپنا اور شزا کا موازنہ کیا۔ خوبصورتی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتی بلکہ خوف زدہ کرتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس میں موجود فخر اور غرور پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ فخر اور غرور میں گھر کر اس نے شزا سے یہ پوچھنے کی زحمت بھی نہ کی کہ وہ اتنی دیر سے ہادی سے کیا بات کر رہی تھی۔ اسے اب صرف نرگس آنٹی کا انتظار تھا جن کے آتے ہی ہادی کے جملہ حقوق اس کے نام منسوب ہو جاتے، اور پھر وہ اسے ایک ایسے اپنے قابو میں کرے گی کہ وہ شزا کا نام بھی بھول جائے گا۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی فلزا بظاہر مطمئن ہو گئی۔ ہادی اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ 2 دن سے فلزا کی طبیعت خاصی بے چین تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔
اور پھر اس کے اندر کا وہم اگلے دن اس وقت سچ ثابت ہو گیا جب اس نے سنا کہ نرگس آنٹی کا فون آیا ہے اور انہوں نے ہادی کے لیے شزا کا رشتہ مانگا ہے۔ کتنی دیر تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ مما نے جو بتایا ہے وہ سچ ہے یا تو اس کا وہم، اس لیے تو اس نے دوبارہ تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ آپ کسی کے رشتے کی بات کر رہی ہیں مما؟ وہ تصدیق چاہ رہی تھی کہ جو اس نے سنا وہ صحیح ہے یا غلط۔ شاید مجھے نام سننے میں غلط فہمی ہوئی ہو۔ شزا اور فلزا ہمارے ناموں میں کوئی بھی خاص فرق نہیں ہے۔ اپنا ہادی ہے نا، اس کی بات کر رہی ہوں۔ مما کی خوشی قابل دید تھی۔ میں سمجھ گئی، مگر ہادی کا رشتہ کس کے لیے آیا ہے؟ بے چینی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ شزا کے لیے، ابھی تو میں نے تمہیں یہی بتایا ہے، نرگس کا فون آیا تھا۔ وہ چاہ رہی ہیں کہ عید پر ہادی اور شزا کی منگنی کی رسم ادا کی جائے۔ مما اپنے ہی دھیان میں بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں چلائی۔ شزا کا رشتہ ہادی کے ساتھ ناممکن ہے۔ بے یقینی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ کیا بات ہے فلزا، کیا بولے جا رہی ہو؟ مما نے اسے کندھے سے تھام کر ہلایا۔ آپ کیسی ماں ہیں، ہر جگہ شزا کو مجھ پر فوقیت دے دیتی ہیں۔ سعدیہ کا ہاتھ اس نے اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ سعدیہ کو محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ فلزا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں تھی، فلزا کا رونا انہیں پریشان کر گیا۔ آپ جانتی ہیں نا میں شزا سے بڑی ہوں، اس ناطے ہادی پر پہلا حق میرا تھا۔ روتے ہوئے اس نے جو الفاظ کہے وہ سعدیہ کو ہلا گئے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بے اختیار اسے جھنجھوڑ بیٹھی۔ تم ہوش میں ہو فلزا؟ میں ہادی کی بات کر رہی ہوں، وہ ہادی جو کالا اور سوکھا سا تھا اور جسے تم نے شروع سے ہی ناپسند کیا۔ پھر اب ایک دم کیسے یہ سب تمہارے دماغ میں کہاں سے آیا یہ سب؟ فلزا کے اس طرح رونے نے ان کا دماغ سلگا دیا۔ ایک دم نہیں آیا مما، یہ تو اس دن سے ہی آ گیا تھا جس دن آپ نے مجھے اور نرگس آنٹی کی گفتگو کے متعلق بتایا تھا۔ اس نے وقت کی نزاکت سمجھتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا، کیونکہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مگر بیٹا، اس دن تو تم نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی گواہ تمہاری دادی بھی ہیں۔ سعدیہ کو سمجھ نہ آیا کہ اس سارے معاملے میں ان سے کہاں غلطی ہو گئی۔ وہ میری جذباتیت تھی مما، مگر آپ تو سمجھدار تھیں۔ ماں ہونے کے ناطے آپ کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، مگر نہیں، آپ نے ہمیشہ کی طرح شزا کے دل کا خیال رکھا اور مجھے نظر انداز ہی کیا۔ سعدیہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے ان کے سامنے۔ دونوں ہی ان کی بیٹیاں تھیں۔ اب ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ بہرحال جو بھی تھا، فیصلہ شزا کے حق میں ہو چکا تھا۔ انہیں صرف ایسا محسوس ہوا جیسے صرف اس کی ضد میں ہی فلزا ہادی کی طرف متوجہ ہوئی ہے، ورنہ تو اسے کالے یا سانولے رنگ ہمیشہ قابل نفرت ہی لگا۔ پھر یہ کایا کیسے پلٹ گئی، ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ بہرحال مما، میں ہادی کے بغیر نہیں جی سکتی۔ آپ پلیز نرگس آنٹی سے بات کریں، انہیں سمجھائیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کا رشتہ نہیں طے کیا جا سکتا۔ امید ہے وہ آپ کی بات سمجھ جائیں گی۔ ایک بار پھر اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کہنے کو تیار تھی۔ بہت مشکل ہے بیٹا، کیونکہ یہ فیصلہ ہادی کا ہے۔ دھیمے لہجے میں دیے گئے ان کے جواب نے فلزا کو عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا مما، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بے یقین تھی۔ نہیں فلزا، یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ سچی حقیقت ہے جو میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا بیٹا تم اپنے دل سے ہادی کا خیال نکال دو اور اس حوالے سے جو کچھ بھی تمہارے اندر ہے اسے آج ہی ختم کر دو۔ وہ جو بات تمہارے اور میرے درمیان ہوئی اسے دوبارہ کسی کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ اس میں نہ صرف تمہاری بلکہ ہم سب کی ہی بے عزتی ہے۔ ہادی اب تمہارا ہونے والا بہنوئی ہے، اس کی عزت اسی حوالے سے کرو۔ اس کے علاوہ کوئی اور خیال دل میں مت لاؤ، ورنہ شزا کا دل برا ہوگا۔ وہ فلزا کو کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے سب کچھ کھل کر صاف صاف سمجھا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا مما، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اگر آپ سب نے اس سلسلے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔
لیکن ہادی کو کبھی اپنا بہنوئی نہیں تسلیم کروں گی، اسی لیے بہتر ہوگا کہ وہ اگر میرا نہ ہوا تو آپ شزا کے لیے بھی نرگس آنٹی کو منع کر دیں۔ حتمی انداز میں کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے سعدیہ کو ایک ایسا عذاب میں مبتلا کر گئی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ فی الحال نہیں دکھائی دیا۔